بہرحال اب میں زیادہ دیر مخل نہیں ہوں گا. حضرت مفتی صاحب مفتی محمد اسامہ سرفراز صاحب حفظہ اللہ تعالی دن رات انتھک محنتوں کے بعد یہ رونق آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں. حضرت حاجی صاحب ادام اللہ فیوزہم اور جملہ انتظامیہ اور کارکنان جنہوں نے ایک یہ چھوٹا سا پروگرام رکھا. میں سمجھتا ہوں اگر میں غلط ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے گا کہ شاید جب سے روئے زمین پر یوسف گوڈ وجود میں آیا ہے کوئی ایسا پروگرام تربیتی نشست کے حوالے سے اس خطے میں ہوا ہو. شاید یہ اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے جو جامع مسجد لابہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان اکابرین کی نگرانی میں یہاں منعقد کیا ہے اور ہو رہا ہے. اس لیے میرے عزیزوں میرے دوستوں بہت ہی توجہ کے ساتھ اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم سب جو ان بچوں سمیت بزرگوں سمیت بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ اس مجلس میں برکت کی نیت سے اللہ ہم سب کو حرمین کی زیارتیں حاضریاں حج اور عمرے کی بار بار نصیب فرمائے گا. آمین کہہ دیجیے. تو انشاءاللہ اسی جذبے سے آخر تک بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے جی. حضرت مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ تشریف لائیں اور سلسلے کا آغاز کریں. تلاوت قرآن نماز کی صورت میں ہو چکی. اس دوران اگر انشاءاللہ کچھ وقت ہوگا تو حرم کی حاضری ایک فقیر کیسے ادا کرے اس موضوع پر چند اشعار جو ہے وہ انشاءاللہ میں بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ درود شریف کا اہتمام رکھیں, تیسرے کلمے کا ورد کریں. انشاءاللہ یہ پروگرام اپنے آغاز کو چاہتا ہے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. حج اسلام کا اہم ترین رکن ہے جس کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کے بارے میں بہت ساری فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں, جن میں سب سے مشہور فضیلت یہ روایات میں آتی ہے, بتائی جاتی ہے کہ جس نے حج کیا اور حج کے دوران نہ تو بیہودہ باتیں کی, نہ جھگڑے کیے, نہ گناہ کے کام کیے, تو وہ حج کر کے جب واپس لوٹے گا تو ایسی حالت میں اس طرح لوٹے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں جتنے بھی گناہ تھے وہ سب مٹ چکے ہوں گے. جس کو حضرت نے یوں فرمایا ویسا جیسا کہ پیدائش والے دن جس دن وہ پیدا ہوا تھا اس کا نامہ اعمال بالکل گناہوں سے خالی تھا. البتہ ایک فرق ہے کہ پیدائش والے دن آپ کا نامہ اعمال جیسے گناہوں سے خالی ہوتا ہے اسی طرح نیکیوں سے بھی خالی ہوتا ہے, کیونکہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نامہ اعمال 0 میٹر خالی. لیکن اگر اللہ رب العزت ہمیں حج کا شوق اور ذوق نصیب فرما دے, بلا لے, پھر قبول فرما لے, تو ہم جب واپس لوٹیں گے ہمارا نامہ اعمال گناہوں سے تو خالی ہو چکا ہوگا, گناہ اس میں کوئی بھی نہیں ہوگا, لیکن نیکیاں اس میں بہت ساری جمع ہو چکی ہوں گی. تو اس اعتبار سے یوں سمجھو کہ آج پیدا ہونے والے بچے کے نامہ اعمال سے بھی اچھا نامہ اعمال حاجی کا ہو جاتا ہے. آج کی نشست کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں اور ہماری آڈینس کو بھی, ساتھیوں کو بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم کی آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. فرمایا کہ لوگوں میں سے جو کوئی اللہ کے گھر تک پہنچنے کی سکت رکھتے ہوں, استطاعت رکھتے ہوں, ان پر فرض ہے, ان پر حق ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں. یہ تعبیر اور یہ انداز کسی بھی عبادت کے فرض کرنے کا ہمارے خیال میں قرآن کریم میں اور کہیں نہیں ہے. جدھر اللہ نے ایک فرمایا ہو کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر. نماز کے فریضے کی آیتیں بھی موجود ہیں, روزوں کے فریضے کی آیتیں بھی موجود ہیں, زکوٰۃ کے فریضے کی آیتیں بھی موجود ہیں, لیکن یہاں انداز اللہ رب العزت نے بڑا نرالا اختیار فرمایا ہے.
وَلِلَّهِ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ لوگ اللہ کا یہ حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا شوق بھی نصیب فرمائے، اور حج کے لیے فکر کرنے، انتظام کرنے کی بھی ہمیں توفیق ملے، اور جو ساتھی ہمارے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حج کو اچھی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بحث یہ ہے کہ حج فرض ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں۔ حج فرض ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں؟ کس پہ حج فرض ہوگا؟ جس شخص کے اندر ہی 5 شرطیں ہوں۔ نمبر 1، چاہے مرد ہے یا عورت، اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کافر کے اوپر پہلے یہ فرض ہے کہ وہ کفر سے توبہ کرے اور اسلام قبول کرے۔ کفر رکاوٹ ہے اسلام کی کسی بھی عبادت کو ادا کرنے میں، جیسے بے وضو ہونا رکاوٹ ہے نماز کی ادائیگی میں۔ بے وضو آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی میں تو پڑھ لیتا، مولانا صاحب نے منع کر دیا تھا کہ تیری نہیں ہوگی اس لیے میں نے نہیں پڑھی، نہیں، اس پر یہ فرض ہے کہ وہ ناپاکی دور کرے، پاک ہو جائے، پھر نماز پڑھے۔ تو اسی لیے کافر حج کرے گا تو اس کا حج نہیں ہوگا، اس پہ پہلے فرض ہے کہ کفر کو دور کرے، مسلمان ہو، اس کے بعد حج کرے۔ نمبر 2، عقل مند ہو، یعنی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، ڈاکٹری لحاظ سے وہ پاگل قرار نہ دیا گیا ہو، اور بالغ ہو، یعنی بچہ نہ ہو۔ بس اگر ایک بچہ ہے، اس کو وراثت میں یا تحفوں میں بہت سارا مال مل گیا ہے، اتنا مال اگر کسی بڑے کے پاس ہوتا تو حج فرض ہو جاتا، لیکن یہ بچہ ہے، اس پہ ابھی حج فرض نہیں ہوگا۔ یا کوئی پاگل ہے اور اس کو وراثت میں، یا پہلے ٹھیک تھا، کاروبار کرتا تھا، اس کاروبار میں اتنا پیسہ بچت اس کے پاس جمع ہو چکی ہے، لیکن چونکہ وہ پاگل ہے تو اس پیسے کے باوجود اس پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو۔ لہٰذا اگر ایک شخص جو ہے اس کے پاس پیسہ ہے، صحت ہے، عقل ہے، بالغ بھی ہو چکا ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن وہ قید میں ہے، اس کو کسی نے باندھ کے قید کیا ہوا ہے اور نہیں اس کو نکلنے دیتے، اس حالت میں اگر وہ مر جاتا ہے تو حج چھوڑنے کا گناہ اس کو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بیچارہ قید میں تھا، اس کو چھوڑتے نہیں تھے حج کے لیے جانے کو۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ مسلمان عاقل بالغ آزاد ہونے کے علاوہ اس کے پاس پیسہ ہو۔ پیسے سے مراد ہے کعبے تک پہنچنے کا ذریعہ اس کے پاس ہو، کعبے تک پہنچنے کی سورس اس کے پاس ہو۔ اگر کوئی کعبے کے قریب رہتا ہے اور پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ چل کے چلا جائے، جا کے حج کرے، اس پہ فرض ہے حج۔ ایک بندہ دور رہتا ہے لیکن پیسے تو اس کے پاس نہیں تھے، ہاں اس کو راستہ کوئی دے دیا گیا، سمجھا دیا گیا، یا بتا دیا گیا، یا گورنمنٹ نے اجازت دے دی کہ بھائی تو مفت چلا جا کے حج کر لے، اس پہ فوراً فرض ہو جائے گا، پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ وہاں تک پہنچ سکتا ہو، اس پہ حج فرض ہو جائے گا۔ استطاعت اور قدرت کا ہونا، عام طور پہ چونکہ ہم کعبے سے، مکے سے دور رہتے ہیں، اور جو ایک روٹین میں عام طور پر ہوتا ہے یہی ہے کہ پیسے چاہیے ہوتے ہیں، پیسوں سے آپ ویزا خریدتے ہیں، ٹکٹ خریدتے ہیں، تو اسی لیے ذہن میں جلدی سے یہ آتا ہے کہ پیسے ہونے چاہیے۔ جو کعبے کے پاس رہتے ہیں، مکے کے قریب رہتے ہیں، ان کو تو پیسے نہیں چاہیے نا، ان کو تو ادھر پہنچنا ہے، پہنچ کر اپنے اعمال کرنے ہیں، اور حج ان پہ فرض ہو جائے گا۔ 5ویں شرط یہ ہے کہ حج کا ٹائم ہو، حج کا وقت ہو، وہ دن آ جائیں، وہ تاریخیں آ جائیں جن تاریخوں میں حج کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ تاریخیں جب آ جائیں گی تب آپ حج کریں گے۔ جی کوئی کہتا ہے کہ جی میں فلاں کاموں میں مصروف ہو جاتا ہوں، اور جب حج کے دن آئیں گے تب تو میں فلاں کاروبار میں یا فلاں ڈیوٹی پر ہوں گا، تو ابھی میری چھٹیاں ہیں تو میں جا کے ابھی حج کر کے آ جاؤں۔ نہیں، ایسے نہیں، حج کا جو ٹائم اور دن، مہینے مقرر ہیں، جو تاریخیں مقرر ہیں، انہی تاریخوں میں حج ہو سکے گا۔ یہ 5 شرطیں ہیں، ان دنوں میں جائے گا، مسلمان ہو، بالغ عاقل ہو، آزاد ہو، اور اس کے پاس وہاں تک جانے اور حج ادا کرنے کی استطاعت ہو، تو ان شرطوں کے ساتھ آپ کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی فرمائی کہ ہم کسی کی قید میں نہیں ہیں، جیل میں بند نہیں ہیں، اللہ ہمیں عافیت میں رکھے۔ اللہ کا فضل ہے کہ ہم پاگل نہیں ہیں، اسی طریقے پہ مسلمان ہیں الحمدللہ، اور حج کا وقت بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، آنے والا ہے، پھر اگلے سال بھی اللہ نصیب فرما دے، پھر بھی آئے گا۔ تو اگر یہ چیزیں ہمارے اندر ہیں تو بس ہم پہ حج فرض ہے۔ باقی رہ گئی استطاعت اور قدرت،
تو اس کا کچھ تعلق پیسوں سے ہے، لیکن زیادہ تعلق اس کا وہ جذبے سے ہے۔ اللہ سے مانگنا شروع کریں، شوق اپنے دل میں بڑھائیں، شوق اپنے دل میں بڑھائیں۔ میں نے جانا ہے حج کو، اللہ کے گھر کی زیارت کو، عمرہ کرنا ہے، کعبے کے گرد چکر لگانے ہیں، تو یہ شوق اپنے اندر پیدا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ قدرت اور استطاعت بھی اللہ نصیب فرما دے گا۔